صلوا عليه وآله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید ایک معروف اور مشہور آیت مقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کر. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اسلامی مہینے اور چاند کی تاریخوں کے مطابق آپ حضرات گزشتہ جمعوں سے مختلف اکابر حضرات کی سیرت سماعت فرما. ایک موقع پر ہم نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی سیرت پر کلام کیا اور یہ بتایا کہ بر صغیر نہیں بلکہ عالم اسلام نہایت ہی ایک معروف علمی، ادبی اور روحانی شخصیت جن کا وصال 465 ہجری میں ہوا. اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت داتا صاحب کتنے پرانے بزرگوں میں سے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری ہے، یعنی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے وصال کے 5 سال کے بعد حضور غوث اعظم کی ولادت ہو گئی رضی اللہ عنہ. تو کن اکابر مشائخ اور علماء سے تعلق ہوگا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ. پھر اس کے بعد ہم نے ایک جمعہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر کلام کیا اور یہ بتایا کہ حضرت مجدد صاحب کے کارنامے کیا، علمی اور ادبی اور روحانیت وہ تو اپنی جگہ مسلم. سب سے بڑی خدمت جو انہوں نے بر صغیر مسلمانوں کو رہنمائی کے لیے کی وہ یہ تھی کہ 2 نظریہ یہ گڑبڑا گیا. اکبر نے ایک نئے دین کا اجرا کیا جس میں سارے مذہب کے مسلمان اپنے آپ کو بھائی بھائی سمجھ رہے. خود اس نے بھی یہی کیا، ہر مذہب میں شادی اور نکاح رچا لیا اور اس طرح وہ تمام ادیان میں ایک متحدہ محاذ بنانا چاہ رہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا کہ جب تک کہ طیبوں کو خبیثوں سے جدا نہ کر دے. یہ فطرت کے خلاف ہے کہ حق اور باطل ایک جگہ جمع ہو جائے. اسلامی نظریے کو اجاگر کرنے میں حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالی نے کی بڑی خدمات، یہاں تک کہ ان کے بعد جب جہانگیر کا دور آیا تو الحمدللہ دین اسی طرح واپس آیا اور اسی طریقے سے اس میں تازگی. اور آج کسی پڑھے لکھے لوگوں میں جہاں سارے اسکالر
پروفیسر اور ڈاکٹر موجود، اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ ذرا دین اکبری کے 2-4 جزیات ذرا بتائیے کہ کیا ہے، کسی کو یاد نہیں ہو، یعنی اتنا دفن ہو گیا اس کا دین، اور دین پاک مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے، تا قیام قیامت زندہ رہے گا۔ تو سب سے بڑا کمال مجدد صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے 2 قومی نظریے کہ مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ، اس نظریے پر کام کیا، اور آج تک انہی کی برکت سے یہ قائم۔ سب سے پہلی بات تو اس کے بعد آپ کو یہ بتانی، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو پیدا کرے گا جو امر دین کا احیاء کرے گا، اس کو زندہ کرے گا، اور یہ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا۔ مثلا جب بھی لوگوں نے دیکھا کہ دین مردہ ہو گیا، اس پر عمل ختم ہو گیا، پھر عربی کا دور آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر دین کے احیاء اور اس کو زندہ کرنے کسی مرد مومن کو بھیج دیا، جس نے ساری دنیا میں دین کو زندہ کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمائے گا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ ہمیشہ جب بھی فساد امت میں برپا ہوا، اور پھر کمال یہ کہ آپ پچھلی تاریخ دیکھیں تو جیسا دور رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی مجدد پیدا کر دیا۔ مثلا صرف چند نکاتی ہم عرض کریں گے کہ پوری پر گفتگو تو ایک نشست میں ممکن نہیں۔ مثال کے طور 5ویں صدی ہجری میں فلسفے اور عقلیات کا غلبہ ہوا، طرح طرح جو انہوں نے اعتراضات اسلام پر، حدیث پر، امر دین پر کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا آدمی پیدا کیا جس نے ان کی زبان میں جواب دیا، وہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے 5ویں صدی۔ پھر اس کے بعد 6ٹی صدی نے پھر ان فتنوں نے سر اٹھایا۔ اس زمانے کے مجدد 6ٹی صدی ہجری کے حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ پیدا، اور سارے فتنوں کو دبا دی۔ جو فتنہ اٹھا قرآن مجید کے خلاف، حدیث کے خلاف، ان سب کو ان اکابر علماء نے دبا دی۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے 1 صدی سے۔ آپ اندازہ لگائیے اور یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر، اس قوم پر، اس ملت پر کیسے بھلائی کی۔ 1 صدی میں حضور علیہ السلام کا دور تھا، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہتر اس دنیا اور کائنات میں کوئی دور نہیں تھا، اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیے آپ، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ کسی نے کہا والعصر سے مراد اس کو اسی پر حمل کیا جائے، جیسا کہ ظاہری الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت عصر کی قسم یاد فرمائی، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز، اس کی حفاظت کرو۔ اس کو اصل معنی پر محمول کیا جائے، پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ اگر اس سے زمانہ مراد لیا جائے، بعضوں نے کہا قسم ہے زمانے کی، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم نے اردو میں پڑھا ہوگا، کبھی کتاب پڑھیں، فلاں بزرگ کہ ہم عصر تھے، ہم زمانہ تھے، تو اس سے دور اور زمانہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر اس سے مراد زمانہ مراد لیا جائے، آپ خود بتائیے کہ سو دنیا پر آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کون سا زمانہ آیا، کون سا اچھا زمانہ گزرا؟ کیا اس میں کسی کو اختلاف ہوگا کہ تمام زمانوں میں نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ سب سے بہتر تھا، کہ جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا وہ جنتی؟ فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا، ان آنکھوں کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی، صحابہ بھی جنتی، تابعین بھی جنت، اس سے بہتر کون سا زمانہ ہو سکتا؟ لہٰذا اس ساری بحث کو اعلیٰ حضرت امام اہل سمیٹ کر اس کے ترجمے میں رکھ دیا کہ والعصر، قسم ہے زمانے محبوب کی، اس سے بہتر تو کوئی زمانہ نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ آیا، سارے وہ زمانہ بھی بہت بہتر۔ پھر تابعین کا زمانہ آیا، وہ بھی بہت بہتر۔ پھر علماء اور مجتہدین کا زمانہ آیا، وہ بھی بہت بہتر۔ اس طریقے سے ہوتے ہوئے خلافت راشدہ کا دور دیکھ۔ اب خلافت راشدہ کے دور کے بعد ایک بہت بڑا خلا آپ کو ملے گا کہ جس میں بادشاہوں نے بے راروی کا وہ بازار گرم کیا۔ وہ تاریخی اعتبار سے، عرفی اعتبار سے خلیفہ کہلاتے تھے، لیکن انہوں نے دین کو فائدہ بھی پہنچایا اور دین کو نقصان بھی ہوا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی اتنی بڑی بڑی فحش غلطیاں ہوئیں، اگر آج ہم اسے دوہرائیں تو سر پیٹ کر رہ جائیں۔ مثال کے طور پر سلیمان بن عبد الملک سے پہلے ولید یہ خلیفہ تھا۔ ولید کے زمانے میں اسپین فتح ہوا۔ طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، خصوصاً طارق بن زیاد، آپ حیران ہوں گے کہ طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کا غلام تھا،
اور ہم نے تاریخ میں پڑھا موسیٰ بن نصیر حضرت صدیق اکبر کے دور میں پیدا ہوا اور یہ افریقہ کا امیر، تو افریقہ سے اور ان کا دارالحکومت دمشق، ان سے رابطہ کر کے مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا۔ جب اسپین پر حملہ کیا تو طارق بن زیاد، خدا کی قدرت دیکھیے کہ ایسا مضبوط جرنل ثابت ہوا کہ اس نے اسپین کے شاہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ صرف 15,000 کے لشکر نے 1,00,000 لشکر کا مقابلہ کیا اور اسپین کے بادشاہ کی 50,000 فوج کو کاٹ کے رکھ دیا اور بڑھتا چلا گیا۔ اسپین کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں اسپین کے لوگ جو عیسائی اور یہودی تھے، مسلمانوں کو آدمی تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے تھے یہ جنات، یہ تو جنات آ گئے اسپین میں، خود مرتے نہیں اور مارے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے۔ اس قدر دشوار گزار راستوں سے وہ لشکر کو لے گیا کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے، اور اس وقت یہ پورے اسپین کو فتح کر کے فرانس میں گھس گئے۔ 4 شہر فرانس کے فتح کر دیے، اور اچانک دمشق سے شاہی فرمان جاری ہوتا ہے کہ یہ دونوں حضرات واپس آ جائیں، ورنہ پورے یہ گویا فتح کر لیتے پورے یورپ، بغیر کسی وجہ کے آ گئے۔ پھر ان کے ساتھ جو اس وقت کے خلفاء نے کیا، جو اپنے خلفاء کہلاتے، موسیٰ بن نصیر تو قید خانے میں سڑتا رہا، میں کیا بتاؤں اس کی تفصیل، اس وقت وقت نہیں۔ اور اتنا بڑا جنرل جس کے ماتھے پر اسپین کی فتح کا سہرا، اس کو چھوڑ دیا گیا، آج تک پتہ نہیں کہ کہاں گیا، کہاں زندہ رہا، کہاں مرا، کہاں قبر۔ یہ تو ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ عزیزان گرامی سلوک کیا۔ اتنا عجیب و غریب دور تھا، فتوحات بھی ہو رہی اور مسلمانوں کے بادشاہوں کے اپنے معاملات بالکل الگ۔ اب دیکھیے اللہ کا کرم یہ ہوا کہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں عدالت، دیانت، شرافت، یہ سب سر پیٹ کر رہ گئی۔ لوگ تصور نہیں کر سکتے کہ حضرت فاروق اعظم جیسا دور آ جائے، حضرت صدیق اکبر جیسا دور آ جائے، حضرت عثمان غنی جیسا دور آ جائے، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہوئی جب دین مردہ ہونے لگا، عدالت، دیانت جو ہے وہ بالکل مسلمانوں سے جدا ہو گئی۔ اب آئیے ذرا سا سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک بڑا خوبصورت، بڑا تندرست بادشاہ۔ اب آپ اس کو لطیفہ سمجھ لیں، یہ تاریخی واقعہ سمجھ لیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ اگر نہ لکھتے، چاہے ہمیں یقین نہیں آتا، کہتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کا حال یہ تھا، اس نے ایک محفل میں 1 بکرا کھایا، 7 مرغ کھایا، 70 انار اور 8 کلو کشمش۔ یہ بھینس کی خوراک بھی نہیں ہو، بتائیے اتنی خوراک کھانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن و جمال کو دیکھ کر کہنے لگا، اور یہ کہا کہ ابو بکر صدیق یوں تھے، فاروق اعظم یہ تھے، عثمان غنی یہ تھے، حضرت علی یہ تھے، اور میں حسن و جمال کا بادشاہ۔ شاید یہی بات اللہ کو بری لگی، چند دنوں کے بعد مر گیا۔ لیکن اس نے مرتے وقت کیا کیا، ایک خط لکھ دیا کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ امیدوار تو آپ جانتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بھئی میں بھی بنوں گا۔ ایک خط لکھ دیا اور یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد خط کو کھولا جائے۔ چلیے سلیمان بن عبد الملک ملک جو تھے وہ انتقال کر گئے۔ انتقال کے بعد جب خط کو کھولا گیا، سارا دربار حیران اور ششدر رہ گیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہوں۔ چلیے عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ خلیفہ بنے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کی غالباً پوتی کے صاحبزادے۔ اب یہ خلیفہ جب بنے تو انہوں نے کیا کیا، امر دین کا ایسا احیاء اور اس کو ایسا زندہ کیا کہ آپ کو تعجب ہوگا، بند زبان میں کہہ لوں، بہرحال یہ تاریخ کا حصہ۔ جس دن سے انہوں نے عنان حکومت سنبھالی اور ان کے وصال تک ان کی بیوی نے اتنا جملہ ضرور کہہ دیا کہ وہ دین کو زندہ کرنے میں، امر حکومت کے احیاء میں، عدل اور انصاف کو بحال کرنے میں ہم وقت اتنے مصروف رہتے ہیں کہ جتنے سال انہوں نے حکومت کی اتنے سالوں میں کبھی غسل جنابت نہیں کیا۔ ساری توانائی جو تھی وہ سب کے سب دین کے احیاء پر لگا دی اور دین ایسا زندہ ہوا۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگ بھائی ہم تو سمجھے کہ یہ بادشاہ ہوگا مگر یہ تو اپنے نانا پر گیا، یہ ان کو کہا جانے لگا۔ اب ان کے 1-2 معاملات کے دین کو کیسے زندہ کیا آپ اندازہ لگائیں، اور یہ اندازہ لگا کر ہمارے بادشاہوں کی عیاشی، ہمارے یہاں کے وزراء کی عیاشی، صدر کی عیاشی، اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے۔
تھوڑی واقعاتی اور تھوڑی سی سیاسی بگھار بھی ہے اس تقریر میں، ذرا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے تحت کچھ گوارا کر لیجئے گا. لیجئے صاحب. جیسی انان حکومت سنبھالی، سب سے پہلے جو احکامات جاری ہوئے وہ سنیے کیا ہے. سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ گلے کا زیور، یہ چوڑیاں، یہ اتار کر بیت المال میں جمع کر. بیوی نے کہا یہ تو میں اپنے ابا کے یہاں سے لائی، پر میں کچھ نہیں سننا چاہتا، صرف یہ لے کر بیت المال میں جمع کر دو. بیوی نے کچھ تردد کیا، فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں شوہر زیادہ محبوب ہے یا زیور؟ سوچ کا کہا شوہر ہی زیادہ محبوب. فرمایا جمع کرا، بیت المال میں جمع کرا دی. اور بیت المال میں جمع کرانے کے بعد احکامات اور معاملات اتنے سختی سے کیے اور خود بھی اس پر عادل رہے. مثال کے طور پر 2 مثالیں میں اور دے کر آگے چلتا ہوں کہ آپ یہ سمجھے کہ مجدد کام کرتا کیا. انہوں نے کیا کیا، ایک مہمان آئے تو مہمان آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ گفتگو کرنے لگا، سرگوشی کرنے لگا، آپ امور سلطنت انجام دے رہے. اور اس کے بعد میں جب اس نے گفتگو میں جان نہیں چھوڑی، کچھ پوچھنا ہی چاہتا، تو آپ نے چراغ گل کر دیا. چراغ بجھانے کے بعد کہا اب بتاؤ تمہاری کیا درخواست، کیا معاملہ؟ میں کہا حضور پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی تک تو آپ چراغ جلا کر کے کار ہے حکومت انجام دے رہے، لوگ تو مہمان آنے میں روشنی کرتے اور آپ نے تو اندھیرا کر لیا. ہمیں بتائیے ہماری فطرت کیا ہے، جب کوئی مہمان آئے بہترین قسم ڈرائنگ روم کھولیں، ساری بتیوں کو جلا دیں گے تاکہ مہمان پر یہ روک پڑے کہ دیکھ ہمارا ڈرائنگ روم کیسا، ہمارے صوفے کیسے، قالین کیسے، تاکہ اس پہ روک پڑے کہ بھائی باقی بڑے کر و فرق آدمی. اور یہاں انہوں نے چراغ گل کر دیا. یہ ہے امانت. خدا کرے یہ ہمارے حکمراں میں آ جائے، ہماری بھی تقدیر بدل جائے، ملک کی تقدیر بدل جائے. فرمایا سنو بات یہ ہے کہ میں نے چراغ کو اس لیے گل کیا، اس چراغ میں بیت المال کا تیل تھا اور میں امور سلطنت انجام دے رہا. یہ ہماری اور تمہاری گفتگو ہے، اس میں سرکاری خزانے کا تیل جلانا نہیں چاہتا. اب مجھ سے گفتگو کرو کیا؟ آپ نے دیکھا امانت و دیانتداری. ایک تاریخ میں نے پڑھا کہ بہت ہی مالدار آدمی تھے، مگر خلافت کا دوران ہی آپ نے بڑی غربت میں گزارا، بڑے محدود اپنی ضروریات کر لی. ایک دفعہ رمضان کا موقع آیا، ہر آدمی رمضان میں اچھے کھانے پکاتا، افطاری اچھی ہوتی ہے، سحری اچھی ہوتی ہے، اور کچھ بچوں کے لیے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں. وظیفہ اتنا نہیں تھا وہ اچھا کھانا پکے، بچوں کے کپڑے بن جائیں. ان کی اہلیہ نے ان سے کہا یا امیر المومنین، آپ ایسا کریں اپنے وزیر مال سے 1 مہینے کا پیشگی وظیفہ لے لیں تاکہ یہ عید گزر جائے، بچوں کے کپڑے بن جائیں، کچھ کھانے پینے مہمانوں کی بھی کوئی تواضع ہو جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی اہلیہ کی باتوں میں آ گئے، اپنے وزیر مال کو بلا کر کے کہا آپ 1 مہینہ پیشگی مجھے وظیفہ دے دیں تاکہ عید آ رہی ہے، کچھ اس کی ضروریات جو ہیں وہ اپنے پائی تکمیل کو پہنچے. سبحان اللہ. وزیر مال کیسا تھا یہ سنیے صاحب. آج کل کا وزیر مال صاحب مت پوچھیے، وزیر مال سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی. کبھی آپ نے اخبار میں پڑھا؟ آج کل تو بڑی سہولت ہے، اللہ تعالیٰ بھائی ہدایت عطا فرمائے، انٹرنیٹ پہ تلاش کر دیں، کبھی کسی بھی وزیر اعظم نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگی. یہاں تو سب کھا جاتے ہیں، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، کمبت پتہ نہیں کون سا چورن کھاتے، کروڑوں اربوں روپیہ ہضم کر جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا، اور اس کا سارا بوجھ آپ پر پڑتا ہے. پھر غربت بڑھ گئی، پریشانی بڑھ گئی، بجلی کے بل بڑھ گئے، یہ بڑھ گیا وہ بڑھ گیا، ایک سارا جناب ببال تمام مسلمانوں پر جناب یعنی رعایا پر پڑتا. وزیر مال نے کتنا عمدہ جواب دیا. اگر وزیر مال کہتا ہی تو امیر المومنین نے کچھ ذرا سا بھی تردد کرو تو پتہ نہیں کیا حکم ہو سکتا ہے، برخاستی کر دیں. وزیر مال نے کہا حضور 1 مہینے کیا 10 مہینے کا وظیفہ ایڈوانس حاضر، مگر آپ مجھے یہ تو یقین دلا دیں کہ آئندہ مہینے کا جو وظیفہ آپ ایڈوانس لے رہے ہیں، کیا اپنے اللہ تعالیٰ سے آئندہ مہینے زندہ رہنے کی سند لے لیا؟ حیران ششدر رہے، خاموش ہو گئے، اور اپنے وزیر مال بجائے سرزنش کے کو ڈانٹ ڈپٹ کے یہ جملہ کہا، یہ ہے دیانت عدالت. فرما اللہ کا شکر ہے کہ میرا وزیر مال اتنا اہل ہے، اگر یہ بے عقل ہوتا، اگر یہ دیانتدار نہیں ہوتا تو عمر تو آج ہلاک ہو گیا ہوتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ دین کو اور معاملے کو کیسا زندہ کیا. ایک عجیب تفسیر ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز زمانے میں احادیث کے جمع کرنے کا معاملہ جناب شروع ہوا. امام مالک رضی اللہ عنہ، حضرت امام شہاب الدین زہری،
ان سبوں نے جناب اپنے اپنے مجموعے تیار کی احادیث مقدسہ اور دین کو زندہ کیا، لیکن لوگوں نے آپ کو زندہ رہنے نہیں دیا۔ جو آپ جانتے ہیں کوئی عادل اگر کوئی آدمی آ جائے تو لوگوں کی نظر میں کھٹکتا ہے، اور آپ کو ایک روایت کے مطابق زہر دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہی معاملہ ہوا۔ لیکن میں بتاؤں کہ اس صدی میں جب دین مردہ ہو گیا تو اس میں عدل کا عالم یہ کہ بڑے بڑے ائمہ نے لکھا کہ عدل جب اوپر سے چلے تو نیچے کیسے آتا؟ وزیر اعظم بےایمانی کرے تو افسران بےایمانی نہیں کرے؟ بھائی اگر صدر بےایمان ہو تو عوام کہیں گے ہمارا تو زیادہ، یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن سنیے اس کا اثر نیچے کیسے آیا۔ امام سیوطی کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز کے عدالت، دیانت، شرافت کا اثر نیچے تک ایسا آیا کہ بھیڑ اور بکری کو ایک جگہ پانی پیتا دیکھا گیا، اور بھیڑ بکری پر حملہ آور نہیں۔ ایک روایت ہے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے دیکھا گیا کہ شیر بکری پر حملہ آور نہیں ہوتا۔ حاکم اگر دیانت امانت دار ہو تو اس کا اثر نیچے تک آتا، قوم پر بھی آتا، یہاں تک کہ ابھی تفصیل نہیں، اس کا پھلوں پر بھی آتا، اناج جو پیدا ہوتا اس پر بھی اثر آتا، پوری قوم پر۔ اور جناب ایسا اثر آتا کہ زمین اپنے خزانے اگلنے لگ جاتی، اور نہ جانے کیا کیا، اس کو ہم کسی وقت عنوان بنا کر گفتگو کریں۔ تو یہ امام تھے ہمارے عمر بن عبد العزیز جو پہلی صدی کے مجدد تھے۔ اب اس کے بعد جناب ہر صدی پر ایک مجدد، ہر صدی پر ایک مجدد کاہیا، اور علماء نے اس کو بھی جائز رکھا کہ ایک صدی میں 2 مجدد ہوں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جیسے حضرت مجدد الفسانی کے دور قلم کے ذریعے سے جنہوں نے دین کو احیا اور دین کو زندہ کیا وہ شاہ عبدالحق محدودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ ان کا وصال بھی 1052 ہجری کو ہوا۔ گویا ایک میدان میں حضرت مجدد صاحب اور دوسرے میدان میں شاہ عبدالحق محدودی دہلوی رحمۃ اللہ۔ ذرا بر صغیر کی طرف آئی، 9ویں صدی ہجری میں امام جلال الدین سیوطی مجدد رہے، آج تک ان کا کام زندہ ہے، اور آپ تعجب کریں گے سن کے کہ ان کا تو اشیر ابھی تک نہیں چھپا، 10واں حصہ بھی ان کی کتابوں کا نہیں چھپا۔ اتنے بڑے مولف اور مصر امام جلال الدین سیوطی۔ پھر اس کے بعد میں 1000 ہجری میں ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی، اللہ اکبر، ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے علم و فضل سے دنیا کو عزیزان گرامی بھر دیا۔ پھر اس کے بعد آئیے آپ 11ویں صدی میں حضرت مجدد الفسانی، جن پر مکمل ایک تقریر آپ سماعت کر چکے، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدودی دہلوی کے تجدیدی کارنامے، 1-2 منٹ میں سرسری۔ شیخ محقق جس زمانے میں پیدا، وہ زمانے بر صغیر کی زبان فارسی زبان میں کوئی حدیث کی شرح نہیں، مشکات شریف کی شرح پوری فارسی میں شیخ محقق نے نقل فرمائی۔ فارسی زبان میں حضور کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدودی دہلوی بڑی ضخیم جلدیں 2 مدارج النبوت کے نام سے تحریر فرمائی، اور پھر اس کے بعد اتنی کتابیں تصنیف کی کہ اس میں سے 10واں حصہ بھی نہیں چھپی، اور کہیں دہلی میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد دکن کے کتب خانہ آصفیہ، جس کا نام آج کل انڈین لائبریری رکھ دیا گیا ہے سقوط حیدرآباد کے بعد، یہ سارے ان کے منتشر ہیں سارے معاملات، لمحات ان کی ایک شرح جو کچھ چھپی اور کچھ دیگر ہندوستان کے کتب خانوں میں عزیزان گرامی ملتی۔ اور اس کے ساتھ ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے ساتھ ظلم انگریزوں نے یہ کیا کہ اپنے زمانے میں یہ ساری کتابیں ممکن جتنا ہوا وہ اٹھا کر کے لے گئے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ نیو یارک کے کتب خانے سے امام جلال الدین حضرت ابن کثیر کا ایک رسالہ دریافت تھا جو عید میلاد النبی پر، سارا ذخیرہ ہمارا چرا کر کے لے گئے۔ اگر آپ کو یاد ہو جب عراق میں جنگ چل رہی تھی تو عراقی جنگ میں بڑے بڑے کتب خانے، لائبریریاں، میوزیم، جس میں بڑے بڑے نایاب قرآنی نسخے، احادیث خلفائے راشدین کے خطوط، ان پر جناب انہوں نے انگریزوں نے جب یلغار کی تو سب میں آگ لگا دی۔ جب سب میں آگ لگا دی، جل گئے، تو آثار قدیمہ کا ڈائریکٹر اگر اپنے اخبار پڑھا، امریکہ کا، ہمارا مذہب اور مسلک کا بھی نہیں، امریکہ کا ڈائریکٹر جو آثار قدیمہ کا ڈائریکٹر تھا، اس نے ریزائن کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب امریکہ نے فوج کی یلغار کی تو ایک توپ خانہ اگر ان میوزیم کے باہر کھڑ دیتے، چند سپاہی کھڑے کر دیتے تو اس کو آگ نہیں لگتی۔ یہ سارا مسلمانوں کا ذخیرہ ایک تو پہلے ہوا جب چنگیز خان اور ہلاکو خان تھے ان کے زمانے میں، حضور غوث اعظم ولادت سے پہلے لاکھوں کیا کروڑوں کتابیں دریائے دجلہ میں ڈال کر ان کو بہا دیا گیا۔ آج بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر ایک کتب خانہ ہے، چند کتابیں آپ کو ایسے ملیں گی
کہ جن میں آدھی پانی سے بھیگی ہوئی ہیں اور آدھی بالکل صاف ہیں جو نکال لی گئی بچ. اس طریقے سے جناب ہمارے علماء کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ان کی کتابیں چھپی نہیں اور الماریوں میں محفوظ ہو. جو چھپی وہ عزیزان گرامی زندہ شیخ محقق نے جناب بہت بڑا کام کیا. دیجیے صاحب یہ تو 11ویں صدی تھی. خدا کی قدرت دیکھیے آپ، 12ویں صدی میں کون مجدد آیا؟ وہ ہمارے جیسے فقیر گھرانے سے آیا، کسی دارالعلوم سے آیا. کہاں سے آیا؟ لیجیے اللہ تعالیٰ نے شاہی محل میں شاہ جہاں کے یہاں اورنگزیب عالمگیر کو پیدا کیا، جو 12ویں صدی کا مجدد رہا، جس نے 500 علماء کی اسمبلی بنائی اور اس کے جو اسپیکر یا ان کے جو سربراہ تھے حضرت اللہ مولانا نظام الدین رحمت اللہ علیہ. ایک ایک مسئلے پر بحث ہو کر کتاب لکھی جاتی اور یہ ضخیم 10-12 جلدیں تیار ہو گئی مختلف مطبوعوں نے. کسی نے 12 میں چھاپا، کسی نے 10 میں چھاپا. فتاوی عالمگیری جس کو کہا جائے تعزیرات ہند. شریعت کے مطابق کوئی کام اگر ایسا ہو جائے جرم تو اس میں سزا مجرم کو ملزم کو کیا دی جائے. بہت ضخیم کام اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ہوا اور سبحان اللہ ایک زندگی کا اکثر حصہ تو اس نے فتوحات میں گزارا. اور میں جب دہلی گیا، لال قلعے میں جب میں گیا تو میں نے اورنگزیب عالمگیر کی تلوار دیکھی. اور یہ بادشاہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے نہیں لڑتے، فوج کے بالکل آگے ہوتے. یہ مسلمانوں کا تشخص ہے، یہ خصوصیت کہ جب بھی کوئی امیر المومنین ہو تو فوج کے آگے ہوتا، یا جو جنرل کمان کرے وہ فوج کے آگے ہوتا. حضرت جناب اورنگزیب عالمگیر کی تلوار، اس کا حجم دیکھیں تو آپ یقین کیجئے کہ آج کل کا پاکستان کا بہت بڑا پہلوان لائیے اور اس سے کہے کہ تلوار اٹھا کر ذرا گھما کر کے دکھائے، مشکل سے 2-4 منٹ ہی گھما پائے گا. وہ کیسا اورنگزیب ہوگا جو 1.5 من کی تلوار لے کر کے جناب جنگ میں گھماتا ہو تو لوگ تو گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے شاہی دربار مجدد پیدا کیا جس نے مذہب حنفی پر اتنا کام کیا کہ پورے ہندوستان میں جناب عدل و انصاف، یہاں تک کہ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ کے مطابق تمام پورے ہندوستان میں فیصلے ہوتے. اب آئیے 13ویں صدی کا معاملہ، 12ویں کے اورنگزیب. 13ویں صدی میں حضرت عبد الرحیم شاہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ، ان کو علماء اپنی صدی کا مجدد مانتے کہ انہوں نے اس دور میں دین کا احیا کیا، دین کو زندہ کیا. ان کا کام آج بھی موجود. طبعات کے اعتبار سے سب سے پہلے حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا ترجمہ چھپا اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا کام کچھ عربی میں ہے کچھ فارسی میں ہے. بے شمار ان کے کام آج بھی عزیزان گرامی موجود. اعلی حضرت فاضل بریلوی کے پیر و مرشد حضرت آل رسول ماروی رحمت اللہ علیہ کے حدیث کے معاملے میں تلمیذ تھے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ سارے معاملات. اب آئیے جب ہم نے 14ویں صدی میں قدم رکھا تو لیجئے 14ویں صدی میں انتخاب مجدد کے لیے کس کا ہوا؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی. 1272 میں ہندوستان بریلی محلہ جسولی میں پیدا، سن عیسوی کے اعتبار سے 1856 میں پیدا اور 1857 میں وہ معاملہ ہوا جنگ آزادی جس کا نام لوگوں نے غدر رکھا. غدر تو غداری سے مشتق. ہم نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تو ہم غدار کیسے ہو؟ ارے انہوں نے تو ہمارے ملک پر بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں 57 میں حملہ کر کے اور جناب ہندوستان لے لیا. یہ تو ملک کو ہمارا تھا، ہم غدار کیسے ہوئے جس کو غدر کہا؟ یہ جہاد آزادی، جنگ آزادی تھا. اس میں سارے جناب پہلی سب کے علماء یا تو ان کو پھانسی ہو گئی، جزائر انڈیمان بھیج دیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 57 سے 1 سال پہلے 56 میں امام اہل سنت کو پیدا کر دیا. اب آئیے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ، ان کے والد تھے حضرت اللہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ، ان کے والد تھے حضرت اللہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ. مولانا رضا علی خان بھی بہت بڑے عالم و مفتی. ان کے بیٹے حضرت علامہ مولانا اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ. ان کی ایک تفسیر ہے صرف علم نشرح لک صدرک، اس سورت کی ایک سورت کی تفریح علم و فضل کا اندازہ لگائیے کہ تقریباً 500-600 صفحات پر مشتمل ایک سورت کی تفسیر. علم و فضل کا اندازہ لگائی اور وہ اعلی حضرت کے استاد بھی. پھر اعلی حضرت امام اہل سنت جو 14ویں صدی کے مجدد ہیں، ان کا حال یہ ہے
کہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں فراغت حاصل کر لی، اور 10 سال 10 مہینے فراغت حاصل، معاف کیے، 13 سال 10 مہینے میں فراغت حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے والد کو بھی دکھا دیا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ 2 آدمی کبھی بھی بغض اور حسد نہیں رکھتے۔ اگر کوئی آدمی بلندی کو چھوئے یا رفت اور جناب کہکشاں سے باتیں کر لے اس کی شہرت، 2 آدمی کبھی بھی بغض نہیں رکھتے، ایک باپ ایک استاد۔ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، کتنا ہی بلند ہو بیٹا تو میرا ہی۔ استاد کو بھی کبھی حسد نہیں ہوگا کہ بھئی میرا ہی تو شاگرد، اگر کتنی بلندی پر بھی چلا جائے تو میرا شاگرد، دونوں کا حسد نہیں ہوتا۔ ان کے والد نے اسی دن اپنی نشست خالی کر دی، کہا بیٹا آج سے تم فتویٰ لکھا کرو، لیکن مجھے دکھانا ضرور۔ 8 سال تک والد ماجی نگرانی کرتے رہے، اور اس کے بعد فرما اب مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں، اب تم ماہر ہو گئے، اب خود ہی دستخط کر کے فتویٰ جاری کر دیا کرو۔ لیجئے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ 14ویں صدی میں مجدد کی ضرورت پڑی کیسے؟ بڑی معذرت کا آدم ہے، مسجد میں پوری کوشش کرتا ہوں کوئی سیاسی گفتگو نہ، مگر یہ حقیقت حال ہے، اس کو آپ سنیے کہ مجدد کی ضرورت آخر بر صغیر ہندوستان میں پڑی کیوں؟ لیجئے صاحب، انگریز آ گیا۔ انگریز آنے کے بعد ہمارے یہاں علماء کے ہمیشہ 2 گروہ رہے، ایک تو ہے علماء حق، ایک ہے علماء سو، اور علماء سو نے اکبر کو برگشتہ کیا۔ ہر دور میں یہ رہے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ میں حضرت مجدد صاحب کے واقعات میں آپ کو بیان کیا، ہر زمانے میں 2 گروہ رہے، ایک گروہ تو حق پر قائم رہا، اور مشکاہ شریف میں حدیث آتی ہے میرا ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا اور کوئی اسے ذلیل نہیں کر پائے۔ جو ان کو ذلیل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا، مگر علماء حق کی ایک جماعت ہمیشہ سر بلندی کرتی رہے گی اسلام کی، اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 1400 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے جانیں تو دے دی مگر گردن نہیں جھکائی۔ آپ دیکھ لیجئے حجاج بن یوسف کا دور دیکھ لیں، بڑے بڑے ظالموں کا دور دیکھ لیں، وہ ظلم کیے جاتے علماء سے کہ آپ اس کا تصور اس دور میں عزیزان گرامی نہیں کر پاتے۔ اب آئیے ذرا ہندوستان کا منظر انگریز کے بعد۔ ایک گروہ انگریز سے مل گیا، ملنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب نکالی۔ اگر اس وقت ہندوستان میں اس کتاب پر ووٹنگ کرائی جائے تو میرا خیال ہے مشکل سے 5% بھی ووٹ نہیں ملے۔ اس رسوائے زمانہ کتاب کا نام تھا تقریۃ الایمان، یہ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے پہلے لکھی گئی۔ اس کی صرف چند مندرجات ذرا سن لیجیے آپ، اور مکمل اس کے حوالوں کی ذمہ داری اس فقیر حقیر پر۔ ایک ایک چیز اس میں کہا گیا، نبی ایسے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا، نبی کی تعظیم ایسے کی جائے جیسے بڑے بھائی کی جاتی، بلکہ اس میں بھی اختصار کیا جائے۔ حضور علیہ السلام مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اور یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور مقام کے اعتبار سے ہم اولیاء، علماء، صحابہ، انبیاء کو بہت اونچی گویا نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جیسا کہ وہ حقیقت میں مستحق ہے۔ وہ کہتا کہ نبی، ولی، غوث، قطب، شیطان، جن، پری، چڑے، یہ سب کا ایک ہی مقام۔ کیا واقعی اسلام یہ ہے؟ کیا اسلام اس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایسی نہ جانے کتنی باتیں اس میں بھری ہوئی۔ پھر اس کے بعد آئیے اور کیجیے، اب یہ سارے حوالے یہی ہمارے حجرے موجود۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، دلیل کیا ہے؟ واللہ اللہ کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہم اور آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو قادر ہیں جھوٹ بولنے، اللہ تعالیٰ قادر نہیں۔ بعض باتیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں، جیسے ہم زہر کھا کر اپنے آپ کو فنا کرنے پر قادر ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ زہر کھا کر کے مر جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح کا بھی ہم جھوٹ بول سکتے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ قرآن کی آیت سن جی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے؟ یہ تو نص قطعی، اللہ تعالیٰ جھوٹ کیسے بولے؟ پھر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ عام علماء کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیا تم نے بیڑا غرق کیا؟ کسی نے پوچھا، یہ کوا زاغ فارسی میں کہتے ہیں، کوے زاغ معروفہ جو مشہور کوا ہے، تو زاغ معروفہ کو لوگ جہاں اکثر حرام جانتے ہیں وہاں کوا کھانے والے کو ثواب ملے گا یا نہ ثواب نہ عذاب؟ لکھا نیچے کہ وہاں کوا کھانے والے کو ثواب ملے گا۔
جہاں لوگ کوا کھانے کو حرام کہتے ہوں، بلکہ ایک جماعت ہے جو ہزاروی گروپ کے نام سے اس زمان مشہور تھی، امن اخبار میں ہیڈنگ چھپی کہ باضابطہ کوے ذبح کر کے انہوں نے دعوت بھی کی اور کوے بھی کھائے، اسی لیے اب تک کائیں کائیں کر رہے۔ لیجیے صاحب کیا ہو گیا؟ اب آئیے ذرا سیاسی منظرنامہ لیجیے صاحب، گاندھی کی آندھی میں سبھی لوگ بہ گئے، اللہ اکبر۔ آپ حیران ہوں گے، گاندھی کو ممبر رسول پر بٹھایا لا کر، اور ممبر رسول بٹھا کر یہ کہا حضور پر نبوت ختم ہو گئی، اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا۔ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کو نقصان ہے؟ ہندو مسلم بھائی بھائی، اس کو کہتے ہیں اکھنڈ بھارت، اکھنڈ بھارت، ہندو مسلم بھائی بھائی آپس میں نکاح ہونے لگ گئے، شادی بیاہ ہونے لگ گئے، اور یہ بھی فتویٰ جاری ہوا کہ گائے ذبح نہ کی جائے، کہ ہمارے بھائی جو ہندو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، کسی اور پر قربانی کی جائے، گائے کی قربانی کو جناب مفقود کر دیا گیا۔ جناب سینکڑوں ایسی باتیں ہوئیں، فتاوی رضویہ چھٹی جلد میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جناب ابوالکلام آزاد ایک مرتبہ کسی مضافات بریلی میں آئے اس تحریک کے دوران، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ انہوں نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھا، جمعے کی نماز پڑھائی، تو خطبے میں خلفائے راشدین کے نام نہیں لیے بلکہ گاندھی کا نام لیا اور لیڈروں کا نام لیا خلفائے راشدین کے ناموں کے جگہ۔ اب مجھے بتائیے جب یہ ساری باتیں ہو جائیں، کوئی تو حق بولنے والا ہو یا نہیں ہو؟ ایک حق بولنے والا کھڑا ہو گیا جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے، جنہوں نے 1897 میں پٹنہ میں سنی کان منعقد کر کے یہ بتایا، یہ دیتے ہیں دھوکہ بازی گر کھلا، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اور یہ بتا دیا ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم، مسلمان کہیں کا، پاکستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو، لندن، ایک ملت، ہر جگہ کے مسلمان ایک ملت، اور کافر چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو، یہ ساری کے ساری ایک ملت، یہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نہیں بن سکتے۔ شادی بیاہ اس پر سخت فتوے دیے اور سخت اس پر جناب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سخت گیری کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی ایسا فرقہ یا طبقہ نہیں تھا جو اسلام کے خلاف ہو جس کا تعاقب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہ کیا، اور 1000 رسائل تحریر فرمائے، ان میں سے اب تک تو کئی 100 چھپے ہوں گے، کئی تو چھپے نہیں، کئی ضائع ہو گئے، کئی کو دیمک کھا گئی، کسی کو کیڑے کھا گئی۔ یہ سب ہم اور آپ ہیں جو ایک آدمی کے کام کو 1.5 ارب عوام مسلمان وہ سنبھال نہیں پائی، اور اس کے بعد میں عزیزان گرامی دین کو زندہ کر کے یہ بتا دیا حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ 14ویں صدی میں کس نے کیا؟ اعلیٰ امام اہل سنت نے۔ تو میں کیا کہتا ہوں، مجدد میت ماضیہ وہ بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، مجدد میت حاضرہ اس دور کے بھی مجدد اعلیٰ فاضل بریلوی، مجدد میت مستقبلہ آنے والی صدی کے بھی وہی مجدد ہیں، اس لیے کہ ان کا کام ابھی تک تو سامنے آیا نہیں۔ عزیزان گرامی ان کے تو صرف چند 100 کتابیں چھپی ابھی ویسی موجود ہیں، اور اس میں نہ جانے کیا کیا علوم اور فنون گویا پنہا ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ غرض یہ کہ ہم نے امام اہل سنت کے دربار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ دنیا بھر میں جہاں بھی سنی ہے اپنے آپ کو بریلوی کہلاتا ہے، اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عزیزان گرامی برکت ہے۔ ان کا وصال 25 صفر کو 1:30 بجے کے قریب ہندوستان میں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر رحمتوں کی بارش فرمائے، اور ان کے دی ہوئے نظام، نظم اور ان کے مسلک پر ہم تمام حضرات کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔